بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات اس کو پیش آتے رہتے ہیں. کبھی تو خوشی کے حالات ہوتے ہیں اور کبھی غم کے دن ہوتے ہیں. کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، چین ہوتا ہے، اور کبھی دکھ، تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. کبھی کام اور کاروبار میں بڑی ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کام اور کاروبار رکا ہوا ہوتا ہے. کبھی کھانے پینے، روزی روزگار میں بہت برکت ہوتی ہے اور کبھی کھانے پینے، روزی روزگار میں تنگی ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں کہ خواہشات ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، چاہتے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. اچھے حالات ہوں تو کہا جاتا ہے مزے کے دن چل رہے ہیں، خوشی کے دن چل رہے ہیں، اور برے حالات ہوں تو کہا جاتا ہے غم کے دن ہیں، دکھ کے دن ہیں. تو دو حالتیں ہیں، ایک خوشی کی حالت، اچھے حالات، اور دوسری حالت غم اور دکھ اور پریشانی کے دن. دونوں سے متعلق شریعت کے احکام ہیں کہ جب خوشی کے ایام ہوں، خوشی کے دن رات ہوں، چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. اور جب غم، پریشانی اور دکھ اور صدمے کے ایام ہو، تکلیف ہو، نقصان ہو، پریشانیاں ہوں تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو یہ دو شریعت کے احکام ہیں، شکر اور صبر، اور یہ دونوں انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں. اور انسان کے حالات دن رات بدلتے رہتے ہیں. کبھی ایک دن خوشی کا گزرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگلا دن غم اور پریشانی میں آ جاتا ہے، بیماری میں آ جاتا ہے تو صبر کرتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک حالت ہمیشہ رہے، بلکہ حالت بدلتی رہتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مہینے تک رہے، بلکہ صبح کچھ ہوتا ہے، شام میں کچھ ہوتا ہے. صبح یہ خوشی میں تھا، شام میں ایک دم سے بیماری آ گئی، پریشان ہے. شام اس نے خوشی کے ساتھ گزاری، صبح کوئی غم کی خبر آ گئی، پریشان ہے.
تو انسان کی جو حالت ہے جو اس کے ساتھ پیش آ رہی ہے وہ صبح شام کے حساب سے بھی بدلتی ہے، دن رات کے حساب سے بھی بدلتی ہے، مہینوں کے حساب سے بھی بدلتی ہے، سالوں کے حساب سے بھی بدلتی ہے، اور لمحے اور گھڑی اور گھنٹوں کے حساب سے بھی بدلتی ہے۔ 1 گھنٹے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، 1 گھنٹے پہلے کیا ہو، 1 گھنٹے بعد کیا ہو گیا، ابھی تو میں مل کر گیا صحیح تھے، ابھی کیا ہو گیا، ابھی تو بڑے اچھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے کیا ہو گیا۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی طرح ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لمحہ لمحے بدل رہے ہیں، منٹوں میں بدل رہے ہیں، گھنٹوں میں بدل رہے ہیں، صبح شام میں بدل رہے ہیں۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ ایک ہی حالت رہے، ہمیشہ خوش رہوں، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی صدمہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو، جو چاہوں پورا ہو جائے، کاروبار بھی چمکتا ہوا چلتا رہے، روزی روزگار میں بھی خوب فراوانی ہو، بیماری کبھی قریب نہ آئے۔ تو حکیم علوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی یہ وہ چاہت ہے جو دنیا میں تو پوری نہیں ہونی، یہ وہ چاہت ہے جو دنیا میں تو پوری نہیں ہونی، اس چاہت کی تکمیل کی جگہ وہ جنت ہے، اس چاہت کی تکمیل کی جگہ وہ جنت ہے کہ جہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی صدمہ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، سکھ، راحت، چین، صحت، خوشیاں، چاہتوں کی تکمیل سب کچھ جنت میں ہوگا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا 2 حالتوں سے واسطہ رکھا ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ دونوں حالتیں انسان کے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں، صبح شام مختلف قسم کی حالات کا سامنا ہوتا ہے، صبح صحت مند تھا، شام میں بیماری آ گئی، صبح خوش تھا، شام میں کوئی غم آ گیا۔ تو یہ شکر کی کیفیت اور تکلیف میں صبر کی کیفیت، یہ دونوں کیفیات اور دونوں حالتیں انسان کو دنیا میں پیش آنی ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی یہ چاہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، پریشانی کا سامنا نہ کروں، میں ہمیشہ صحت مند رہوں، بیماری کا سامنا نہ کروں، میں ہمیشہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہوا دیکھوں اور ہر بات جو میرے منہ سے نکلے وہ پوری ہو جائے، تو میں نے جیسے عرض کیا یہ تو جنت میں پورا ہوگا، یہ خواہش، یہ چاہت انسان کی جنت میں پوری ہوگی۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اسی طرح ہے، اور ایسے ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق ہدایت بھی دے دی کہ بھئی جب اچھے ایام ہوں تو شکر ادا کر لیا کرو، اور جب کوئی مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کر لیا کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نصیحت بھی ہے، ایک ہدایت بھی ہے کہ خوشی میں تو شکر کرنا سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب غم کی حالت ہوتی ہے اس وقت انسان شریعت کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، پریشانیوں میں شریعت کے احکام کو بھلا دیتا ہے کہ میں کیا کروں اس وقت۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی تو بہادری دکھا رہے ہیں، ارے ہم برداشت کر لیں گے، ارے ہم سہ لیں گے، ارے اس سے پہلے بھی بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ یہ بہادری اور یہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکلیف اور پریشانی کو زبان سے نہیں مانگنا، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی ہے، خیر مانگنی ہے، سکھ مانگنا ہے، چین مانگنا ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آ گئی تو اس پر صبر کرنا ہے اور اپنی تکلیف کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا ہے، اپنی بہادری نہیں دکھانی بلکہ اپنی بے بسی اور کمزوری اللہ کو دکھانی ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ تو بعض دفعہ انسان کے مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آئے تو یا تو مایوس ہو جاتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہی ہوتا رہتا ہے، میں تو ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
کہ مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، کاروبار میں کوئی نقصان آ گیا، بیماری آ گئی، بچوں پر کوئی پریشانی آ گئی، تو کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ پریشان رہتا ہوں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانیاں زیادہ ہیں. اور اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور تھوڑی دیر کے لیے زندگی کو بیٹھ کے سوچیں تو خوشی کے ایام زیادہ ہوتے ہیں، غم کے ایام کم ہوتے ہیں. خوشی کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، غم کی چیزیں کم ہوتی ہیں. خوشی کے دن زیادہ گزرے ہوتے ہیں، غم کے دن کم گزرے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم ناشکرے ہوتے ہیں، مایوسی جلدی آ جاتی ہے، اس لیے ہم خوشی کے دن بھول جاتے ہیں. اس کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، رابعہ بصریہ ایک نیک خاتون تھی. راستے میں دیکھے ایک نوجوان جا رہا تھا، سر پہ ایک غم اور دکھ کی پٹی باندھی ہوئی تھی جس سے اظہار ہو رہا تھا یہ پریشان ہے. سر پہ اس نے ایک پٹی باندھی ہوئی تھی جس سے اظہار یہ ہو رہا تھا یہ پریشان ہے. تو یہ خاتون پوچھنے لگی، یہ نوجوان، اے میرے بچے، تو نے یہ سر میں پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس پٹی سے تو کس چیز کا اظہار کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرے سر میں شدید درد ہے، میں دکھ اور غم کا اظہار کر رہا ہوں. کب سے یہ درد ہے؟ ابھی آج ہی شروع ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی سر میں درد ہوا تھا کہ نہیں؟ تو نیک خاتون تھی، اس کو سمجھانے لگی، اللہ نے تیرے ساتھ اتنے آسانی کے دن گزارے ہیں، کبھی تیرے سر میں درد نہیں ہوا. تو نے کبھی سر میں شوگر کی پٹی بھی باندھ کے گزرا ہے؟ گھما کہ سر میں شوگر کی پٹی بندھی ہوگی، اللہ تیرا شکر ہے کبھی سر میں درد نہیں ہوا. آج تیرے سر میں درد ہو گیا تو نے غم کی پٹی باندھ کر لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرے سر میں درد ہے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ پریشانی میں اپنی بہادری دکھانا، بلکہ اپنی کمزوری دکھانی چاہیے، اپنی بے بسی دکھانی چاہیے. اور پریشانی کو کبھی اپنے منہ سے نہیں مانگنا چاہیے کہ ارے کوئی پریشانی آ جائے، ارے بیماری آ جائے، ہم دیکھ لیں گے، ہم سہ لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے. یہ جملے ایسے ہیں جو متکبرانہ جملے ہوتے ہیں اور اللہ کو پسند نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ ایک صحابی بیمار ہیں. آپ ان کی خدمت میں عیادت کو تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی حالت تو اچھی نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے بالکل کمزور ہو رہے ہیں، بیماری نے ان کو بالکل جکڑ کے رکھ دیا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے اپنا کیا حل کر لیا ہے؟ بیماری سے اس طرح کی تکلیف میں تم کیسے آ گئے؟ اور آپ نے کچھ پوچھنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ تم نے اللہ تعالیٰ سے ایسا کیا مانگا ہے بتاؤ. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے جو مجھے سزا اور عذاب آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں دینے. جب میں دنیا سے اٹھوں تو گناہوں سے پاک صاف اٹھوں، آخرت کا عذاب نہیں برداشت کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تنبیہ فرمائی، کیا تم دنیا کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو؟ آخرت کے عذاب سے بھاگتے ہو، دنیا کے عذاب کو سہ سکتے ہو؟ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانیوں کو برداشت کر سکتے ہو؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نہ میں دنیا کی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں نہ میں آخرت کی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، میں دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا لیجیے، مجھے آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا لیجیے، مجھے عافیت دے دیجیے. تو تکلیفوں کے مانگنے سے بھی روکا گیا ہے. ہاں تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکالیف کو، ان کے ظلم و زیادتیوں کو سہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ ہم پر بھروسہ کرو، توکل کرو. فرعون کی طرف سے جو آزمائش اور امتحان ہے اس پر ہم پر بھروسہ کرو، توکل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، اے بنی اسرائیلیوں، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ فرعون کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر اللہ پر بھروسہ کرو، وہ دور فرمائیں گے. اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دعا شروع کر دو کہ اللہ ہم فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے ظلم و ستم سے نجات نصیب فرما دیں. تو یہاں سے قرآن کریم کی ان آیتوں سے ہمیں ایک چیز اور مل گئی کہ جب انسان کسی پریشانی اور تکلیف میں آ گیا
آنے سے پہلے مانگنی نہیں ہے کوئی پریشانی کوئی تکلیف، نہ ہی اللہ سے یہ کہنا کہ پریشانی آئے گی تو میں صبر کروں گا پھر مجھے اجر ملے گا، نہیں، یہ بھی نہیں کہنا۔ پریشانی آ گئی، ناگہانی آفت آ گئی، اب اس پریشانی میں صبر کرنا، اس پر اجر ملے گا۔ اب اس پریشانی اور تکلیف اور بیماری میں مزاج کے خلاف کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ بہت سارے امور ہیں زندگی میں، دن رات میں ایسے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جو مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، سہتا ہے انسان، دکھ اور صدمے کا سامنا ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے صبر کرو اجر ملے گا۔ دوسرا حکم ہے توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ تکلیف کو دور کریں گے۔ توکل اللہ پر بھروسہ کرو، وہ دور کریں گے۔ اور تیسرا حکم ہے کہ دعا کرو۔ دعا، توکل، صبر، یہ تین شریعت کی ہدایات ہمیں ملتی ہیں، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ صبر بھی کرنا ہے اجر ملے گا، توکل بھی کرنا ہے اللہ کی ذات پر، اور تیسری ہدایت دعا بھی کرنی ہے، نکلنے کا راستہ ملے۔ جب دعا کریں گے تو پریشانی اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ جلدی مل جاتا ہے، جلدی مل جاتا ہے۔ انسان یہ کہے کہ میں دعا کیوں کروں، صبر کروں گا اجر ملے گا، تو پریشانی سے دیر سے نکلے گا، بیماری سے دیر سے نکلے گا۔ دعا ایک بہترین ذریعہ ہے، دعا ایک بہترین عبادت ہے، دعا بہترین ہتھیار ہے۔ پریشانی اور مصیبتوں اور نقصانات سے جلدی نکلنے کا ایک بہترین راستہ ہے دعا۔ ہم ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دعا جیسی عظیم عبادت جو ہمیں پریشانی اور مصیبتوں سے نکالنے والی، اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ صبر کریں گے اجر ملے گا، لیکن دعا نہیں کریں گے کہ اس پریشانی سے جلدی سے نکل جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص تھے، حضرت عمر نے خط بھیجا کہ بھائی مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر قحط آیا ہوا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، جلدی سے وہاں سے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمر بن عاص نے غلہ اونٹوں کے ذریعے روانہ کر بے تحاشا غلہ بھجوا دیا۔ جب غلہ یہاں پہنچ گیا، سامان پہنچ گیا، امدادی سامان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی جس کو راشن لینا ہو، سامان لینا ہو آ جائے، اور جس کو کھانا کھانا ہو عمر کے گھر پہ آ کر کھا لیں۔ لوگ آ رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، تقسیم ہو رہا ہے خوب۔ ایک صحابی دور دراز جنگل میں بکریوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایک ایک کر کے قحط کی وجہ سے ساری بکریاں مر گئی تھیں، آخری بکری رہ گئی تھی، انہوں نے کہا میں یہی ذبح کر کے کھا لوں گا، کیا ضرورت ہے مجھے جانے کی، ایک بکری تو میرے پاس ہے۔ قناعت تھی صحابہ میں، حرص و حوث نہیں تھی، کہیں یہی ذبح کر لوں گا۔ جب بکری کو ذبح کیا، اس کے اندر سے خون بھی نہیں تھا، خشک تھی، خشک، قحط کی وجہ سے رونے لگ گئے۔ افسوس ہوا کہ آج ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، ہم کس طرح کے قحط میں ہیں کہ جانوروں کے اندر سے خون بھی خشک ہو گیا۔ سو گئے اسی حالت میں۔ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا کہ عمر سے جا کر کہو تم تو بہت سمجھدار تھے، اس موقع پر تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ صحابی صبح اٹھے فوراً حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان کو جمع کیا اور بتاؤ بھائی مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ سب غور و فکر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی بول پڑے کہ عمر اے خلیفۃ المسلمین، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ قحط ہم پر آیا تو آپ نے عمر بن عاص کو مصر خط لکھا کہ امدادی سامان جلدی سے روانہ کرو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خط لکھنے سے پہلے، امدادی سامان کا کہنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے اور صحابہ سے پوچھا، سب نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ مشورے میں حاضر تھے سب نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سب کو جمع کیا، اعلان کیا اور دعا شروع ہو گئی، اور خوب اللہ کے آگے روئے دھوئے، خوب گر گڑائے۔ تھوڑی دیر میں بادل آنا شروع ہو گئے، اور بادل آئے اور بارشیں خوب برسیں، اور جب بارش برسنا شروع ہو جائے تو قحط ختم ہو جاتا ہے، جانوروں کے لیے پانی کا پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، زمین بنجر زندہ ہو جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قحط ختم ہو گیا، تو وہ قحط کو ختم کرنے والی چیز کیا تھی؟ اس پریشانی اور مشکل سے نکالنے والا عمل کیا تھا؟ وہ دعا تھی۔ اس سے پہلے کا عمل تو سب کر رہے تھے، توکل بھی کر رہے تھے، صبر بھی کر رہے تھے، اور ضروریات کے انتظام بھی کر رہے تھے، پریشانی سے نکلنے کا راستے سارے اختیار کر رہے تھے، لیکن ایک عمل جو ضروری ہے دعا، اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ تو پریشانیوں کا جب سامنا ہو، کسی بھی طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہو، بیماری کا سامنا ہو، تو سنت طریقہ کیا ہے؟ شریعت ہمیں سنت طریقے سکھاتی ہے
کہ سب سے پہلے دعا کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، اے اللہ جس پریشانی اور مصیبت میں گھیر چکا ہوں، آ چکا ہوں، اس سے آپ ہی نجات دیں گے۔ دوسرا عمل صدقہ کرو۔ صدقہ حدیث سے معلوم چلتا ہے بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ آئی بھی بلا، ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ آئی بھی بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، اور جو بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی روک دیتا ہے۔ جو مصیبت بیماری آ گئی ہے صدقہ اس کو بھی رفع کرے گا، ہٹائے گا، اور جو آ رہی ہوگی صدقہ اس کو بھی روکے گا۔ یہ ایسا عمل ہے صدقہ۔ اور تیسری چیز احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ قرآنی آیات سے دم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاروں قل سورہ فاتحہ کا دم فرمایا کرتے تھے، اپنے جسم پر ہاتھ ملا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز ہے علاج، دوا، اسباب، پریشانیوں سے نکلنے کے اسباب، وہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو میں نے بات اپنی یہاں سے شروع کری تھی کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کو دو طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے، یا تو خوشی کے حالات یا غم کے حالات۔ شریعت نے دونوں سے متعلق احکام دیے کہ جب خوشی کے حالات ہوں تو شکر کرو، وہ آسان ہے، سب کرتے ہیں۔ لیکن جب غم اور دکھ اور پریشانی اور بیماریاں ہوں، نقصانات ہوں، تو کیا کرو؟ اس سے متعلق میں نے عرض کیا کہ اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور دعاؤں کو کے ذریعے سے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔